دوستو، کہانی جہاں میں خوش آمدید۔ کہانی جہاں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کہانی کے خزانے سے ملے نیا روز کہانی کا خزانہ۔ تو آج کی کہانی ہے بارش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بلی اور الو رہتے تھے۔ الو کا نام ڈوڈو اور بلی کا نام ٹامی تھا۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کے جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا جو بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ جنگل کے تمام جانور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک سال جنگل میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ والے جنگل میں خوب بارشیں ہو رہی تھیں۔ تمام جانور اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے الو یعنی ڈوڈو سے کہا، تم ساتھ والے جنگل میں جا کر بارش سے کہو کہ وہ ہمارے جنگل میں بھی آئے تاکہ یہاں سے بھی گرمی کا خاتمہ ہو سکے۔ ڈوڈو اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس نے دوسرے جنگل میں جا کر بارش سے کہا، تم ہمارے جنگل میں کیوں نہیں آتی؟ بارش نے کہا، جہاں بادل ہوں گے میں بھی وہیں برسوں گی، تم بادلوں کو جا کر یہ بات کہو۔ الو بادلوں کے پاس گیا اور بادلوں سے کہا، تم ہمارے جنگل میں جا کر بارش برساؤ، وہاں بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ بادلوں نے کہا، ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، جس طرف ہوا چلے گی ہم اسی طرف جائیں گے۔ اب الو ہوا کے پاس گیا اور اس سے کہا، تم بادلوں کو ہمارے جنگل کی طرف لے آؤ، وہاں سب جانور بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوا نے کہا، میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں چل سکتی، جس طرف سورج کی مرضی ہوگی میں اسی طرف جاؤں گی۔ تم سورج سے بات کرو۔ یہ سن کر ڈوڈو پریشان ہو گیا اور اس نے ہوا سے کہا، سورج تو یہاں سے بہت دور ہے، میں اس تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ ہوا نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، تم اپنے جنگل میں سب سے بڑے درخت کو تلاش کرو اور درخت کے پاس زمین کو کھودنے سے تمہیں ایک انگوٹھی ملے گی۔ تم اس انگوٹھی کو اپنے گلے میں لٹکا لینا اور پھر آنکھیں بند کر لینا۔ تم اسی وقت سورج کے پاس پہنچ جاؤ گے اور اس کی گرمی بھی تم پر اثر نہیں کرے گی۔ ڈوڈو نے ہوا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جنگل میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے تمام جانوروں کے ساتھ مل کر سب سے بڑے درخت کو تلاش کیا۔ اس درخت کے پاس زمین کھودنے سے اسے انگوٹھی ملی۔ ڈوڈو نے دھاگے کی مدد سے انگوٹھی کو اپنے گلے میں لٹکا لیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سورج کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ڈوڈو نے سورج کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو سورج نے کہا، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور باقی ہر چیز بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تم جا کر اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے جنگل میں بارش برسائے۔ الو واپس اپنے جنگل میں آ گیا اور جانوروں کو تمام بات بتانے کے بعد کہنے لگا، اب ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے جنگل میں بارش بھیجے۔ تمام جانور مل کر دعا مانگنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی ہر طرف بادل نظر آنے لگے اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ تمام جانور بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے الو کو بہت سارے تحفے دیے اور الو کی دوست بلی یعنی ٹامی کو بھی تحفے دیے، کیونکہ اسی نے سب کو کہا تھا کہ ڈوڈو کو ساتھ والے جنگل میں بھیجا جائے۔ اور تمام جانوروں نے بارش ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، اللہ نے ہمیں، ہمارے والدین کو اور سارے انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری تمام ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں، تو ہم اپنی کسی بھی ضرورت میں کسی دوسری طرف متوجہ کیوں ہوں؟ سیدھے سیدھے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیں، اس سے اللہ بہت خوش ہوں گے اور ہماری ساری ضرورت اور ساری دعائیں اور ساری خواہشات کو پورا کر دیں گے۔